بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویڈیو ذرا دیکھیے آپ. میری دادی دبا کے چینی کھاتی تھی، 85 سال کی عمر تک فٹ فاٹ تھی وہ. اور دادی اپنی دادی کی بھی یہی قصے سناتی تھی. ہمارے یہاں تو سب میٹھا کھاتے. ہماری دادی چائے پیتی تھی 2 سے 3 چمچ چینی کے بھر بھر کے ڈال کے. وہ کہتی تھی بیٹا ہم تو چائے پیتے ہی چینی کے لیے ہیں، فل میٹھا. کتنی چینی آپ روزانہ کھا سکتے ہیں؟ سیف لمٹ کیا ہے؟ جی ہاں، آپ نے دیکھ لیا. میں اپنے پیاری اور مرحوم دادی کے فضائل سنا رہا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے. بتا رہا ہوں کہ جی وہ تو چائے پیتی ہی اس لیے تھیں کہ میٹھا کھانے کا جب دل کرتا تھا تو 2-3 چمچ چائے میں گھول کے پیتی تھیں. یہ میرا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. میں اس پہ ریئیکشن ریکارڈ نہ کرواتا، اس کی وضاحت نہ کرتا اگر یہ بہت زیادہ وائرل نہ ہوتا. اتنا وائرل ہوا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی میں سمجھتا ہوں میرے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس لیے مجھے اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کروانا پڑا. عوام تو عوام ہے، لیکن اگر پڑھے لکھے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو پھر وضاحت ضروری ہوتی ہے. میں کبھی بھی چینی کو پروموٹ نہیں کرتا. میں بیان جس میں نے یہ بتایا تھا نا کہ میری دادی بھر بھر کے چینی پیتی تھیں، اس میں بھی میں نے وضاحت کی ہے. بھائی چینی کے میں فضائل نہیں سنا رہا، میرا مقصد صرف یہ میسج دینا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ بد پرہیزیاں کر کے بھی بہت زیادہ جی لیا کرتے تھے. میری والد صاحب بتاتے ہیں ہم جب یہ گنے کے جو رس نکلتا تھا نا اس کو پکاتے تھے، ایسے گاڑھا شیرہ ہوتا تھا اور بھر بھر کے ڈونگے ہم پیتے تھے. تو پہلے زمانے کے لوگوں میں کچھ خاص سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہوتے ہوں گے جو بد پرہیزیاں کر کے بھی وہ بہت زیادہ جی لیتے تھے. لیکن میں نے اس بیان میں بہت دفعہ یعنی جب بھی یہ واقعہ سنایا بار بار اس کی وضاحت کی ہے کہ چینی کو میں پروموٹ نہیں کر رہا. چینی اچھی چیز نہیں ہے. میرے بیانات اس سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں. آپ تو جو کی روٹی کھاتے تھے، گندم بھی نہیں. گندم میں ظاہر ہے شوگر زیادہ ہوتی ہے. اب آپ گندم کھائیں جو کھائیں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، تو ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں. لیکن میں کبھی بھی میٹھے کو پروموٹ نہیں کرتا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے. بھائی کھانے کے بعد میٹھا کہاں سے سنت ہوا؟ سنت روزے رکھنا ہے. اسلام زیادہ کھانے کو پروموٹ نہیں کرتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے روزے. تو اس لیے میرے اس بیان سے کوئی غلط فہمی میں نہ جائے. ویسے بھی لوگ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کو فالو کرتے ہیں. میرا مقصد سے بارے میں وضاحت دینا ہے کہ میں چینی کو کبھی پروموٹ نہیں کرتا. اس سے وزن بڑھتا ہے. کینسر کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں یو کے میں، میرے دوست ہیں، بہت ہی بڑے اسپیشلسٹ ہیں. ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا، براہ راست میری ان سے بات ہوئی، کہ میٹھا جو ہے وہ سگریٹ سے بھی زیادہ نقصان دہ صحت کے لیے. اب اس میں ڈاکٹروں کو اختلاف ہو سکتا ہے، میں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں. یعنی میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے، اور وزن بڑھنے سے جو بیماریاں ہیں وہ سگریٹ پینے والی بیماریوں سے ان کی تعداد زیادہ ہے. جو سگریٹ پی کے جو جن بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرہ زیادہ شوگر انٹیک کرنے سے جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ ہیں. تو پرانے لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ ابھی نئی حساب سے زندگی گزاریں. پرانے لوگوں کی محنت بہت زیادہ ہوتی تھی، ٹینشنیں نہیں تھیں، اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، عبادات. ہماری دادی تو روزے بھی رکھا کرتی تھیں. ہماری دادی تو، میں نے سب باتیں بیان میں بتائی ہیں لیکن وہ شارٹ کلپ لوگ چلا دیتے ہیں. بہت زیادہ وائرل ہو گیا ہے کلپ، اور ڈاکٹر تک یعنی اس سے میرے بارے میں غلط فہمی مبتلا ہو رہے ہیں. تو اس لیے مجھے ضرورت ہوئی کہ میں اس پہ وضاحت دوں. تو میں کبھی بھی چینی کو پروموٹ نہیں کرتا، میٹھے کو پروموٹ نہیں کرتا. ہاں آپ جتنا کھانا ہے نہیں کھانا ہے یہ آپ کا ہیڈیک ہے، یہ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں. لیکن میرے اس بیان سے جو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ غلط ہے. اس کی کریکشن اس کلپ میں مقصود ہے کہ آدھا کلپ چلایا گیا ہے میرا اور پوری بات نہیں چلائی ہے. جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا.